الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں علم ہے کہ مفلس کون ہے؟ ہم نے عرض کیا مفلس وہی ہے جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو روز محشر نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ثواب لیے ہوئے آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی، کسی کی غیبت، کسی کو ناحق قتل، کسی پر ظلم اور کسی کا مال کھایا ہوگا۔ اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ وہ ہے غریب۔ قابل غور بات ہے، اس روز تیری کیا حالت ہوگی، میری کیا حالت ہوگی۔ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جسے ہم نے ریا اور شیطان کے وسوسوں سے پاک ہو کر کیا ہوگا۔ اگر ہم نے لمبی مدت میں ایک خالص نیکی حاصل کر لی ہے تو وہ بھی قیامت میں تیرے دشمن لے جائیں گے۔ شاید ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ ہم تمام رات عبادت اور تمام دن روزوں میں گزارا ہے، لیکن ہماری زبان مسلمانوں کی غیبت سے نہیں رکتی اور ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دوسری برائیاں جیسے حرام کی چیزیں کھانا، مال مشکوک ہضم کر جانا اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکنے کو کوتاہی سے تو عہد برا ہو سکتا ہے، جبکہ اس روز ہر بے سینگ والی سینگ کو سینگ والی بکری سے بدلہ دیا جائے گا، یعنی جانوروں کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ ایک سینگ والی بکری نے جس بکری کے سینگ نہیں ہوتے، اس سینگوں والی بکری نے اس بکری کو مارا ہوگا تو اس بکری کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے دو بکریوں کو آپس میں سینگ مارتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو ذر جانتے ہو یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیوں باہم سینگ مار رہی ہیں اور وہ ان کا فیصلہ قیامت کے روز فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارشاد باری تعالیٰ، یعنی زمین کے تمام جانور اور پرندے تمہاری طرح ایک امت ہیں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 38۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت میں تمام مخلوق، جانور، درندے، پرندے، چرندے وغیرہ زندہ کیے جائیں گے، ہر کسی کو انصاف دیا جائے گا، یہاں تک کہ سینگوں والی اور بے سینگوں والی کا انصاف ہو کر رہے گا۔ پھر جانور کو حکم ہوگا مٹی ہو جا، اس وقت کافر پکار اٹھے گا، کاش میں بھی مٹی ہوتا، اے کمزور انسان۔ اس وقت جب تیرا اعمال نامہ نیکیوں سے خالی ہوگا تو تو مصائب میں گرا ہوا ہوگا، کہے گا میری نیکیاں کہاں ہیں؟ تجھے جواب ملے گا وہ تیرے دشمنوں کے نامہ اعمال میں پہنچ گئی۔ پھر تو اپنے نامہ اعمال کو برائیوں سے بھرا ہوا دیکھے گا جو برائیاں تو نے کبھی نہ کی تھیں۔ پھر کہے گا اے اللہ یہ کہاں سے آ گئی؟ جواب ملے گا یہ ان کی ہیں جن کی تو نے غیبت کی، انہیں گالیاں دیں اور دکھ پہنچایا، لین دین، گفتگو، بحث اور حق ہمسائیگی میں اچھا سلوک نہ کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، شیطان سرزمین عرب میں بت پرستی سے نا امید ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت جلد تمہارے برے اعمال نامے سے راضی ہو جائے گا، اور یہی برائیاں تباہ کرنے والی ہیں، یہی برائیاں انسان کو تباہ کرنے والی ہیں، یہاں تک ہو سکے زیادتیوں سے بچو۔
کیونکہ قیامت کے روز ایک ایسا شخص بھی آئے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں بہت جلد نجات پا جاؤں گا، لیکن برابر انسان آتے جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ اس نے ہم پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیاں مٹا دو، یہاں تک کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کچھ لوگ سفر میں ایک صحرا میں اترے، ان کے پاس لکڑیاں نہیں تھیں، وہ ادھر ادھر پھیل گئے اور انہوں نے لکڑیاں جمع کی، لیکن آگ جلانے سے پہلے ہی وہاں سے چل پڑے۔ یہی حال گناہوں کا ہوگا، یہی حال گناہوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کی